آخر یہ تقدیر ہے کیا؟ کیا سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا پھر قسمت کو خود بدلا جا سکتا ہے؟ ہمارے ذہن میں اکثر ایسے سوالات جنم لیتے ہیں اور پھر سوچ کی اس دلدل میں ہم دھستے چلے جاتے ہیں۔ پھر نہ جواب ملتا ہے نہ سکون، بس ایک کشمکش جو چین سے جینے نہیں دیتی۔ تو آج اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ تقدیر، مقدر، قسمت ہے کیا؟ تو کچھ یوں سا ہے کہ جتنا میں سمجھ پایا ہوں، تقدیر کی دو اقسام ہیں، ایک جو بدلی نہیں جا سکتی، دوسری جو بدلی جا سکتی ہے۔ دونوں اقسام کی تقدیر انسان کے ساتھ جڑی ہے، انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ تقدیر جو بدلی نہیں جا سکتی وہ مقدر میں لکھ دی جا چکی ہے، اب چاہے ساری رات الٹے لٹک جاؤ اس کو بدل نہیں سکتے۔ انسان کہتا ہے کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسا کر لیتا، اور پھر وہ کاش حسرت بن جاتا ہے، اور یوں انسان لا حاصل کی تمنا میں زندگی گزار دیتا ہے، جبکہ خالق کی طرف سے طے کیا جا چکا ہے کہ اس انسان کے مقدر میں اس خواہش کا پورا ہونا ہے یا نہیں۔ پھر کاہے کا کاش اور کاہے کا افسوس، چاہے جتنا زور لگا لو، جتنی محنت کر لو، جتنی دعا کر لو، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ تقدیر کا لکھا کون ٹال پایا ہے؟ تو اب ذہن میں سوال آتا ہے، پھر جب سب کچھ طے ہے تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ پھر یہ دنیا میں دوڑ کس چیز کی لگی ہے؟ ہر کوئی کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کیوں بھاگ رہا ہے، جبکہ وہ اس کے بس میں ہے بھی نہیں؟ تو یہاں آتی ہے تقدیر کی دوسری قسم، ایسی قسم جس کو خود بدلا جا سکتا ہے، محنت سے، دعا سے۔ قسمت ایک ہی سکے کے دو پہلو ہی تو ہیں، نہ جانے کون سا پہلو نصیب بن جائے، لیکن اس پہلو کا پتہ تبھی چلے گا جب سکہ ہوا میں اچھالا جائے گا۔ تو انسان اپنی بدلنے والی قسمت خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں ذہن میں آتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ جس چیز کی خواہش ہے وہ تقدیر کی پہلی قسم جسے بدلا نہیں جا سکتا اس کے زمرے میں ہے، یا تقدیر کی دوسری قسم جسے بدلا جا سکتا ہے اس کے دائرے میں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا پتہ چلے گا محنت اور دعا کے بعد کہ وہ چیز قسمت میں تھی یا نہیں۔ پھر کاش باقی نہ رہے گا، کیونکہ جو چاہیے اس کے لیے کوشش بھی کی اور دعا بھی، اس کے باوجود اگر وہ چیز نہیں ملی، اس کا مطلب کہ مقدر میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ انسان جو بھی کر لے یہ چیز اس کے مقدر میں نہیں، اور اگر کوشش اور دعا کے ساتھ وہ چیز مل گئی، اس کا مطلب کہ وہ تقدیر کی دوسری قسم جسے بدلا جا سکتا ہے اس کے ذمے میں تھی۔ یعنی یہ جاننے کے لیے کہ یہ چیز قسمت میں ہے یا نہیں ایک ہی طریقے سے پتہ چل سکتا ہے، جب اس کے لیے محنت اور دعا کی جائے، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ چیز تقدیر کی پہلی یا دوسری قسم کے دائرے میں تھی۔ قدرت کا قانون ہے کہ جس چیز کا انسان سے سوال ہے اس کا اختیار بھی انسان کے پاس ہے۔ کیا موت کا سوال ہے کہ اس عمر میں کیوں مرے؟ نہیں، اس لیے موت کا اختیار بھی نہیں۔ جوانی ہے دبا کے رہنی ہے،
کیا اچھے اور برے کرموں کا سوال ہے؟ ہاں، اس لیے ان کا اختیار بھی ہے۔ پھر یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کچھ لوگ بالکل محنت نہیں کرتے، پھر ان کو کیسے سب کچھ مل جاتا ہے؟ تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق کی حدود اور وقت مقرر ہے، حد اوپر کی بھی اور حد نیچے کی بھی، یعنی زیادہ سے زیادہ رزق اور کم سے کم رزق۔ وہ چوراہے پہ بیٹھا ایک فقیر، اس کو بیٹھے بیٹھے بھی رزق ملتا ہے۔ ایک ہی کتار میں ایک ہی طرح کا پھل لگائے، ہر پھل فروش کا پھل بکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کم سے کم رزق بھی لکھا جا چکا ہے کہ فلاں انسان کچھ بھی نہ کرے، یہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ دوسری طرف ایک پڑھا لکھا طبقہ، کوئی وسیع کاروبار والا شخص، چاہے جتنی بھی محنت اور دعا کر لے، ایک حد سے اوپر نہیں جا پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رزق کے اوپر والی حد بھی مقرر ہے۔ جو مال اس حد سے زیادہ آتا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ تو پھر دل کہتا ہے کہ میری اور اس انسان کی رزق کی حدود مختلف کیوں ہے؟ یہ میری تقدیر میں کیوں نہیں کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور بیٹھے بیٹھے سب مل جائے؟ تو یہ اپنے اندر ایک بہت گہرا موضوع ہے، اس پہ تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں بات ہوگی۔ ابھی کے لیے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے مشکل آ پڑتی ہے، انسان کہتا ہے ہائے ہائے، مجھ پہ تو نہ جانے کہاں سے مشکل آ پڑی، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ تو یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ مشکل خالق کی طرف سے اس انسان کے مقدر میں لکھ دی جا چکی ہے۔ انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لیکن ایسی مصیبت جو اس کے نتیجے میں آ پڑی کہ جس کے لیے وہ محنت اور دعا کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، وہ آفت خود اس نے اپنے لیے منتخب کی۔ کیونکہ کیا معلوم، اگر وہ اس کام کے لیے محنت اور دعا کر لیتا تو وہ مشکل ٹل جاتی۔ تو بس ساری دوڑ جو لگی ہے دنیا میں وہ اسی بنیاد پہ لگی ہے کہ کیا پتہ محنت اور دعا سے تقدیر کا رخ بدل جائے اور اس کے بعد ہی پتہ چلے کہ وہ چیز قسمت میں تھی یا نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کی گرہ کسی حد تک کھل چکی ہوگی۔ بس انسان محنت اور دعا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ شکریہ۔